يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفین. تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کے کچھ نوجوان، کچھ لڑکے، ذریتاً اولاد، علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون اور ان کے یعنی آل فرعون کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے. ہمیشہ جو بھی رساگیر ہوتا ہے، جاگیردار ہوتا ہے، اس نے اپنے کچھ پریسیڈنٹ ایسے سیٹ کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر سینسیبل آدمی ان سے ڈرتا ہے. لیکن جو جذباتی ہوگا، جو نتائج کی پرواہ نہ کرے گا، وہ رسک لے لے گا. اور عام طور پر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں جو دنیا کا تجربہ نہیں رکھتے، جو بس ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، انہیں کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں ہوتا. بڑے جو ہیں وہ تجربات سے گزرے ہوتے ہیں، لہذا وہ ہوا میں کبھی نہیں چلتے، وہ زمین پر قدم رکھ کے چلتے ہیں، اور ان کو جو زمینی قدم ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس قدم پر یہ خطرہ ہوتا ہے، اس قدم پر یہ خطرہ ہوتا ہے، اس قدم پر یہ خطرہ ہوتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے کہ ایک نوجوان وہ کسی عورت کے، کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو وہ کانسیکوینسز سے بے نیاز ہو کر، اس کے ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بھارا ریکویسٹ لیتا ہے. اگرچہ بعد میں وہ باتیں جو والدین نے کہی ہوتی ہیں یا بڑوں نے کہی ہوتی ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے جذباتی پن میں ان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی طرح جو بھی چودھری کا، جاگیردار کا یا کسی بڑے بدماش کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ بڑوں کے تجربے میں ہوتا ہے، ان کی آبزرویشن میں ہوتا ہے، ان کے تجربے میں آیا ہوتا ہے. لہذا وہ خود بھی کوشیس رہتے ہیں اور بچوں کو بھی کوشیس رہنے کی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. فرعون جو تھا یہ ذو الاوتاد کہلاتا ہے. اوتاد کہتے ہیں میخوں کو. تو اس ٹائٹل کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ اس کے خیموں کی صرف میخوں کو یعنی قلوں کو اٹھانے کے لیے پوری کی پوری ایک اونٹوں کی فوج چاہیے ہوتی تھی کہ جن پر صرف قلے جو ہیں وہ لادے جاتے تھے کہ جن سے ان کے خیمے نصب ہوتے تھے. دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ زندہ انسانوں کے جسموں میں کیل گاڑ دیا کرتا تھا، یعنی اذیت ناک سزا. اب جو بھی ہوش کے ناخن لے گا تو وہ یا تو اس کے سامنے یعنی کوئی بہت بڑا مشن ہو، مثال کے طور پر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، شہادت کی موت چاہتا ہے، وہ تو بسم اللہ، وہ تو سینسیبلی وہ کام کر رہا ہے. لیکن ادروائز جو بھی سینسیبل ہوگا اس دنیا کے فریم میں، اسی زندگی کے فریم کے اندر، تو پھر وہ اس کی سینس کیا تقاضا کرے گی کہ ہوش کے ناخن لو اور دب کر زندگی گزار لو، مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر جاگیرداروں کے ظلم جو ہیں وہ صرف انسان کی جان لینے تک نہیں ہوتے، وہ عورتوں کے بے حرمتی، بچوں کو اغوا کرنا اور بچوں کے ساتھ تشدد کرنا، یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جیتے جی مار دیتی ہیں. مثال کے طور پر کسی کا بچہ مر گیا، انہوں نے ہاتھوں سے دفن کر لیا، اس کا اتنا درد نہیں ہوتا، لیکن بچہ اغوا ہو جائے تو والدین
رات بھر سو نہیں سکتے، یعنی اونگ آئی بھی صحیح، جو ہی آنکھ کھلے گی پھر انہیں بچہ یاد آئے گا، پھر ان کی آہ نکلے گی، پھر وہ آنکھ لگے گی تھکاوٹ کے بعد، پھر اونگ آئے گی اور پھر آنکھ کھلے گی، پھر بچہ یاد آئے گا، ان کی آہ نکلے گی۔ تو جو نوجوان تھے کچھ، وہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ کا رسول مان لیا، اور ایمان لانے کے ساتھ ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ آزادی کی تحریک تھی نا، کہ فرعون اور آل فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپا گیا مشن تھا۔ آئیں یفتنہم، کس بات کا خوف؟ کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پھنسا دیں، کسی تکلیف میں نہ ڈال دیں۔ ان فرعون لعال فی الارض، یقیناً فرعون سرکشی اختیار کیے ہوئے تھا زمین پر، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ تو حد سے بڑا ہوا تھا۔ یعنی ٹائرنٹس ہر وقت ہر دنیا میں موجود رہے، لیکن پھر ٹائرنٹس میں بھی کچھ بڑے ٹائرنٹس ہوتے ہیں، فرعون ان میں سے ایک تھا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ اسلام کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہے، لیکن ایمان کا تعلق یقین کے ساتھ ہے۔ تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو پھر اس کو اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ وے آؤٹ نکالے گا، اللہ تعالیٰ راستہ صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اگرچہ بظاہر احوال کوئی کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن مجید اولاً رہنمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب آپ کو جو مشن سونپا گیا تھا، اللہ کے دین کا غلبہ، اب دور دور تک اس کے کوئی آثار زمینی طور پر تھے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وحی کے آغاز کے صرف 21 قمری سالوں کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا اور اسلام کا جھنڈا اس پر لہرائے گا؟ No one could ever imagine، لیکن وہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اندھیرے میں ایفرٹ کی۔ ہوتا نا کہ انسان کوئی منزل تلاش کر رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا کلو اس کو مل رہا ہے، پھر تو وہ موو کرتا ہے، لیکن جب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی کلو نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں روشنی نہیں ہے، تو پھر انسان کے دل میں اللہ کی روشنی ہو کہ اللہ ہے نا زندہ، تو اللہ تعالیٰ نئے راستے کھولے گا، نئی راہیں کھولے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، پھر انسان ہمت کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دل میں بھی آپ کے دل کو مضبوط کیا ہوا تھا، پلس قرآن مجید بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو تقویت دیتا تھا۔ ہر آیت جو نازل ہوتی تھی اللہ کے کلام کی حیثیت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اسے تقویت ملتی تھی۔ اچھا، اب پھر اگلا سٹیپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور خاص طور پر مکی دور کا آپ لکھیے گا۔ مکی دور میں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں آپ کو کوئی لگ بھگ 2.5 پارے جو ہیں ملیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی کہانی پر۔ اب وہ کہانی جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، وہ تو شروع ابتدائی میں پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، اور بلکہ ویسے بھی یعنی اتنی موٹی سی خبر تو مکے کے رہنے والوں کو بھی ہوگی کہ حضرت موسیٰ کو فرعون پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ اب بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اٹ واز سرٹنلی ٹو انکریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو فرعون نے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے علیہ السلام انہیں مارنے کا پروگرام بنایا،
لیکن ہمارے بھی کمال دیکھو، میں نے اس کی پرورش اس کے محل میں کروائی، اور پھر موسیٰ اور بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کو ڈبو دیا، اور کتنی دیر لگی؟ یعنی ا مومنٹ بفور، یعنی فرعون اور فرعون کی فوج یہ کہتی جا رہی تڑی ایسی تیسی، تڑی ایسی تیسی، یعنی بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے ان کو پکڑیں گے، جاؤ گے کہاں؟ تڑی ایسی تیسی۔ اتنے میں ایک دم پانی آیا اور ان کو غوطے آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ تو اگر یہ واقعہ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اب زیادہ دور نہیں ہے، آگے وہ بھی آ رہا ہے، یعنی سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے، سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے علیہ السلام۔ تو یہ تینوں صورتیں جو ہیں اب کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانے کے لیے، آپ کے دل کی تقویت کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہیں کہ گھبراؤ مت، میرے کام دیکھا کرو، میں کیسے کام نکالتا ہوں۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک رہے تھے، وہ تو مگرو لانے کے لیے کر رہے تھے نا، بٹ دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو یوسف علیہ السلام کو سیڑھی چڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سیڑھی چڑھے اور ان کے بھائی بھکاری بن کر ان کے سامنے پیش ہو گئے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے موٹر وے پکڑنی ہے تو آپ کو کئی دفعہ ریورس ڈائریکشن میں بھی کوئی سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ موٹر وے پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے منٹوں میں گھنٹوں کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ تو وقال موسیٰ یا قومی، اے میری قوم، موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے اللہ توکلنا، اچھا ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، تو ربا ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، ذرا اس کو غور سے پڑھیے گا، دلچسپ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بڑا کائنڈ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نیکی کا ارادہ کر لو تو میں تمہارا نیکی کا کھاتا کھول دوں گا، لیکن برائی جب تک کرو گے نہیں میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، گناہ تمہارا انٹر ہی نہیں کروں گا تمہارے نامہ اعمال میں۔ اچھا، اب ایک ظالم ہے، بہت ظالم ہے، اس کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، تو اب اس کو سزا کب ملنی ہے؟ جب وہ بالفعل عمل کرے گا۔ اب وہ بالفعل عمل کب کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی گنی پگ دے گا ہی نہیں، گنی پگ یہ ہماری سائنس کی اصطلاح ہے کہ یہ جو ہمارے سارے میڈیسن کے، فارماکولوجی کے، بایو کیمسٹری کے تجربات کیے جاتے ہیں جانوروں پر کیے جاتے ہیں، کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ چوہوں پر کیے جاتے ہیں، کچھ میڈکوں پر کیے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ خرگوشوں پر کیے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ سوروں پر کیے جاتے ہیں، گنی پگز ان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گنی پگز پرووائڈ نہیں کرے گا تو تجربہ کس پر کریں گے؟ اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قالوا علی اللہ توکلنا، وہ کہنے لگے ہم اللہ پر بھروسہ تو کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کو آزمانے کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ کو بنا دی مطلب ہے آزمائش، ٹیسٹ کرنا۔ تو ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، کافروں کو، ظالموں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنانا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی مہربانی سے ہمیں کافر قوم سے نجات دینا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو وحی کی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، یعنی ان کو مسجدیں بناؤ، یعنی ان کو قبلہ رخ بناؤ، یا ان کو سجدے کی جگہ بناؤ۔
واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وبشر المومنین اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، جو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ لیکن بظاہر آواز فتح کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے، بلکہ آئے دن تشدد، آئے دن تشدد، آئے دن تشدد۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، عرض کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ یہ ہوتی ہے اصل میں دل سے نکلی ہوئی ایک اور یہ ہم سب کے دل میں نکلتی ہے۔ جو بھی مظلوم ہوگا آپ اس کو تلقین کریں کہ بھائی اللہ پر بھروسہ کر، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ یہ کر رہا ہے۔ اب یہ مظلوم کی وہ فریاد ہے ٹپیکل، جس کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا جامع پہنایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کا بہت سا ساز و سامان دے رکھا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں۔ جو انسان کا ایمان گہرا ہوگا کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اب اللہ کر رہا ہے، اچھا اس کا مطلب یہ ظلم بھی اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے، اچھا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ ان سے گمراہی کے یہ سارے کام کروا رہا ہے، 100% درست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ ان کا امتحان لینا اس پہلو سے کہ وہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں، اور ایمان والوں کا امتحان لینا کہ وہ اللہ کے لیے کتنا ظلم سہ سکتے ہیں، دو طرف کا امتحان۔ لیکن بہرحال جس پر یعنی یہاں بیٹھ کر مسجد کے ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر یہ بات کرنا تو بڑا آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی وکٹم ہو ظلم و تشدد کا، تو اس کو جب تلقین کی جائے گی نا کہ صبر کرو، وہ آپ کو ایسی باتیں کہے گا۔ کیوں؟ جوتا جس کو کاٹتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جوتا کاٹ رہا ہے، دیکھنے والوں کو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ پوچھتا ہے یار جوتی کتنے لگی، ہیونگ نو آئیڈیا کہ اندر سے کاٹ رہی ہے اس کو۔ تو جس پر بیت رہی ہوتی ہے اس کی فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں، اور اوپر والوں کی فیلنگز جو ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ اب اگلی بات، ربنا اطمس علی اموالہم، موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس لیے ان کو مال و اسباب دیے ہوئے سارے تاکہ یہ لوگوں پر ظلم ڈھائیں، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے، ان کی پراپرٹیز کو برباد کر دے، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ یہ آخری بات ہوتی ہے جو نبی کی زبان پر آتی ہے۔ نبی بڑا شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن فائنلی دا پوائنٹ کیم، جب حضرت نوح علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر بھی یہ الفاظ آئے، ربی لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا ربک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے رب، کافروں کو کوئی گھرانہ زمین پر بستا نہ چھوڑنا، اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور اب مجھے ان کی اولاد سے بھی امید نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی خیر ہوگا، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو یہ جنم بھی دیں گے تو تیرے نافرمانوں اور کافروں کو، ناشکروں کو دیں گے، اور مجھے ان سے کوئی خیر کی امید نہیں رہی۔ اور حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں، ان کی پراپرٹیز کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ یہ کبھی ایمان نہ لا سکیں یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، کیونکہ دعا کرنے والے میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ اور ہارون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، بس تم ثابت قدم رہنا، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، اور ان بے عقلوں کی راستے پر نہ چلنا۔ یعنی جو ظالم ہوتا ہے
وہ تشدد کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر مذاکرات کی کوشش کرتا ہے. اچھا چلو پھر یہ کر لو، میں تمہیں رعایت دیتا ہوں، اچھا پھر یہ کر لو. تو کہا کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، کہ ان کی باتوں میں آ کر ان کے راستے کی پیروی نہ کرنا، ان سے ڈکٹیشن نہ لے لینا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا یا سمندر پار کرا دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، لیکن پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکروں نے، بغیم وعدوان، سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آن پکڑا، قالا، کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر یہ دکھایا کہ جب اس کو ایک غوطہ آیا تو پھر وہ اونچا آیا باہر، اور اس نے اعلان کیا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں کہ جو بنی اسرائیل کا رب ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی اس کے فرما برداروں میں سے ہوں. تو کہا گیا الآن کہتے ہیں اب کو، ناؤ، اور الآن کہتے ہیں نا کیا کو. یعنی دو قسم کے سوالیہ جملے ہوتے ہیں نا. ایک سوالیہ جملے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جواب یس اور نو میں ہوتا ہے. ان کا عربی میں طریقہ کیا ہے کہ جملے کے شروع میں یا حل لگا دیں، انگریزی کی طرح. جیسے انگریزی میں صرف ہیلپنگ ورب کو پہلے لے آئیں سبجیکٹ سے تو وہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے. دس از اے ٹیبل، از دس اے ٹیبل، سوالیہ ہو گیا. اس کے لیے آتا ہے تو اور آن ملا دیے تو ہو گیا آنا. تو یہ اصل میں کیا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، یعنی الان ناؤ کو لمبا کر دیں ہن. تو یہ اس میں سوال بھی ہے، ٹونٹ بھی ہے، اور اب بھی ہے، اب کا مفہوم بھی ہے. تو آنا اب مان رہے ہو، وقد عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے ہو، وکنت من المفسدین، اور تو فساد ڈالنے والوں، ٹربل کریٹ کرنے والوں میں سے رہا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ ہم بنائیں، تاکہ وہ ہو جائے تمہارے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی. اور آج بھی آپ مصر کے عجائب گھر میں جائیں تو فرعون کا مجسمہ جسد جو ہے وہ وہاں پر سیف پڑا ہوا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ کم از کم 4000 سال تو ہو چکے ہیں، کہ جب سے 3000 سال کہ جب سے فرعون غرق ہوا ہے، لیکن اس کی ممی جو ہے وہ وہاں پر محفوظ پڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بچا کے رکھا ہوا ہے ایک برس بھی، اور رکھا بھی مصر کے عجائب گھر میں ہوا ہے، اس لیے کہ مصری کا وہ بادشاہ تھا، اور مصر ہی کے عجائب گھر کے اندر اس کی لاش جو ہے وہ محفوظ ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً لوگوں کی عظیم اکثریت ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کی عمدہ جگہ عطا فرمائی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اختلاف نہ کیا ہدایت سے، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، تورات ان کے پاس، انجیل ان کے پاس، زبور ان کے پاس. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ، یقیناً ان کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اے نبی اگر آپ کو کوئی شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یا ہم نازل کر رہے ہیں، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ پوچھ لیجئے ان سے جو آپ کے آنے سے پہلے سے کتاب پڑھتے ہیں، یعنی تورات و انجیل کے پڑھنے والے، یعنی یہودی اور عیسائی علماء. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ،
تمہارے پاس جو کچھ بھی آیا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز ہرگز شک میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہو جانا. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دینا، ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. فتکون من الخاسرین، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اب ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ قیامت تک ایمان نہ لا سکے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ طے ہو چکا ہے کہ وہ کافر مریں گے اور جہنم میں جائیں گے، وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، خواب ان کے پاس کوئی بھی نشانی اب آ جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ وہ بھی دردناک عذاب کو دے رہے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کہا تھا. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَ إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس. اب اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے پوری انبیاء کرام کی، پیغمبروں کی تاریخ میں، اور وہ قوم یونس ہے. قوم یونس کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو وہ بستی جس کی طرف وہ بھیجے گئے ہوں وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. یعنی یہ خاص علاقہ ہے، بستی ہے، اس کے سبب جہاں جہاں اس کا زون آف انفلوئنس ہے. جیسے اب کھڑیاں والا جو ہے فیصل آباد ہی شمار ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک علیحدہ بستی ہے، اس کے درمیان میں گھٹ والا بھی ہے، اب وہ بھی فیصل آباد ہے، کھڑیاں والا بھی فیصل آباد ہے. اسی طرح آپ جو ہے کچھ آگے تک چلے جائیں تو اب وہ تقریباً وہ فیصل آباد ہی شمار ہوگا، حالانکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ ایک مختلف شہر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اس کو اس کا ایریا بتاتا ہے کہ یہ تمہارا ایریا ہے، اور اسے وہ ایریا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر کوئی پیغمبر، رسول خاص طور پر، جو کسی خاص ایریے میں کسی خاص قوم کی طرف یا کسی خاص شخص کی طرف بھیجا گیا ہو، اسے وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہوتی. بھاگنا میں ذرا زیادہ کروڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہلکا لفظ استعمال کر لیں، وہاں سے اسکیپ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس سے بھی ہلکا لفظ استعمال کر لیں تو انہیں وہ بستی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن سے کوئی شخص، کوئی پیغمبر کوئی علاقہ چھوڑتا ہے تو پھر علاقے والوں کی خیر نہیں ہوتی. اور بالفرض والمحال پیغمبر اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر وہ علاقہ چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر پر ناراض ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کی اور لوگ اکثر ایمان نہیں لائے. اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، صرف اس کی ایگزیکیوشن باقی تھی، یعنی اس کے آثار ظاہر ہونے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر مل گئی پیغمبر کو یہ قوم اب عذاب کی مستحق ہے. لیکن وہ جو ڈائلاگ ہوتا ہے نا قوم کے ساتھ، اب جب اس میں تلخی آ جاتی ہے کہ پہلے پیغمبر دعوت دیتا ہے، پھر آرگو کرتا ہے، پھر کانٹر آرگومنٹ ہوتا ہے، پھر اسے ادھر سے ریبٹل ہوتا ہے، لیکن فائنلی ایک سٹیج آتی ہے کہ جھنجھلاہٹ آتی ہے کہ جا رفع ہو جاتا، دس آتا ہے تنوں میں. یہ بات پہلے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بتایا تو ہے. پھر جب انسان جھنجھلا جاتا ہے اور اس پر بھی پھر بکسری کرتا کہتا جاؤ پھر کھاؤ قسمانو، اور وہ نکل جاتا ہے اس بستی میں سے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ اب پتا تھا ان کو عذاب آنے والا ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو دارالہجرت بنا دیا. آپ نے فیصلہ کر لیا، بیعت اکبر ثانیہ ہو گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن کا انتظار کرتے رہے. یاد ہے نا آپ کو سیرت میں آپ پڑھتے ہیں کہ روز حضرت ابوبکر آتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا پروگرام ہے، آپ کہتے تھے اجازت نہیں آئی. اللہ کے رسول کیا پروگرام ہے، اجازت نہیں آئی. یہاں تک کہ
یعنی روز رات کو وہ پوچھتے تھے، آپ کہتے اجازت نہیں آئی. تو جب وہی نازل ہوئی ہے، اجازت ملی ہے، تو آپ بہت چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر سر کے اوپر ہیوی کوئی کپڑا رکھ کے تو حضرت ابوبکر کے گھر گئے ہیں اور کہا کہ اجازت آ گئی ہے، آج رات کو ہم نکلیں گے. تو یہ ہے ایکسپریس پرمیشن. سمجھ میں آیا نا؟ اب یہاں کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام جھنجلا کر قوم کو چھوڑ کر کے جا دفعہ ہو، چکھو اللہ دا عذاب، یہ کہہ کر قوم سے نکل آئے اور ساحل سمندر پر آئے. آگے ایک کشتی جو ہے وہ مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی، جیسے ہوتا نا بسوں میں ایک سواری ایک سواری ایک سواری کی آواز لگائی جا رہی ہے اور جو ہی وہ سواری ملتی ہے ساتھ ہی بس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور فوراً کشتی چل پڑی. لما آمنو، اچھا ہوا کیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، اب قوم کو اس بات کا پتا تھا، یہ جو ہوتے ہیں نا انکار کرنے والے، ان میں سے جو خاص طور پر بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، یہ دل سے مانتے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن اپنی چودراہٹ کی وجہ سے کہ اگر یہ رسول ریکگنائز ہو گیا علاقے کے اندر تو پھر ہمیں کون پوچھے گا، پھر سردار تو یہ ہوگا. اب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول بستی میں سے نکل گیا ہے، اور وہ جو نشانیاں بتائی تھی تو یونس علیہ السلام نے تم پر عذاب آئے گا، اس کے آثار جو ہے وہ آسمان پر دیکھے انہوں نے. تو انہوں نے سرداروں نے فوراً کہا اوے معافی مانگ لو اللہ کو، لو عذاب آ رہے آ رہے، یعنی وہ بات جو یونس علیہ السلام کہہ رہے تھے اس کی نفی کر رہے تھے. اب انہوں نے بھرپور اس کی لوگوں کو توجہ دلائی کہ تو وہ ٹھیک ہو گیا، یونس نکل گیا، جی عذاب آنے والا ہے. تو لوگ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائے، روئے، معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ عذاب ٹال دیا ان سے. تو لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے رسوائی والا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب ٹال دیا دنیا میں سے. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں ایک وقت مقرر تک برتنے کا اور سامان عطا کر دیا. یعنی آج کی زبان میں کہیں گے we gave them a fresh lease of existence. ادھر کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی عین بیچ سمندر کے پہنچی تو کشتی جو ہے وہ تیز ہوا آئی اور بھمر میں پھنس گئی. ملا نے اعلان کیا کہ جی ہماری روایت یہ ہے کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ضرور کوئی نہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہوا ہوتا ہے، تب کشتی بھمر میں آتی ہے. تم میں سے کون ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً سٹرائک ہوا، سوری I'm the one، میں ہوں. تو سب جانتے تھے کہ یہ کوئی غلام تو نہیں ہے، یہ تو آزاد آدمی ہے. میں نے کہا نہیں ایسے نہ کرو. کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں ہی ہوں. انہوں نے کہا یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کوتاہی کا احساس ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں، تم قرآن ڈال کے دیکھ لو. قرآن ڈالا تو قرآن بھی یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا. اب ملا نے انہیں پکڑا اور دھکا دے دیا انہیں دریا کے اندر، کشتی بھنور سے نکل گئی. اب دریا کے اندر یا سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی شارک مچھلی جو ہے اس کو تیار رکھا ہوا تھا منہ کھول کے، یعنی جو یوں پھینکا تو سیدھے اس کے منہ میں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہوا تھا کہ ان کو چبا سکے. تو پورے کے پورے یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے نگل لیا، اس کے پیٹ میں پہنچ گئے. اب وہاں پیٹ کے اندر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کانشیس رکھا ہوا تھا، زندہ رکھا ہوا تھا. وہاں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، تو پاک ہے، تو نے کوئی زیادتی نہیں کی، آئی ایم رانگ، میں نے ظلم کیا ہے، انی کنت من الظالمین. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. ایک اور بہت بڑا سوال جو ہمارے دنوں میں آتا بھی ہے اور آنا بھی چاہیے کہ اگر ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ تعالیٰ خود سب لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اس کے کئی جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. لیکن نا استاد سال بھر پڑھاتا ہے، اب سال کے اینڈ پر پرچہ جو دیتا ہے آپ کو
اس پہ کچھ آسان سوال بھی ہوتے ہیں، کچھ میڈیم بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت مشکل سوال بھی ہوتے ہیں. اچھا استاد ایسے ہی پرچہ بناتا ہے کہ جس نے تھوڑا سا بھی پڑھا ہوا ہے وہ بھی پاس ہو جائے، اور جو ٹاپر ہے وہ ڈسٹنکشن بھی لے. مشکل سوال بھی ڈالتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد بغیر امتحان لیے پاس کیوں نہیں کر دیتا؟ یعنی پورا سال آپ 10 دفعہ بھی استاد سے پوچھتے ہیں کہ سر سمجھ نہیں آیا، سر سمجھ نہیں آیا، وہ 10 دفعہ بھی آپ کو بتاتا ہے. لیکن جب امتحان کے کمرے میں آپ کو پرچہ تھما دیتا ہے، پھر اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط جواب دے رہے ہیں، اس وقت آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دارالامتحان بنائی ہے. لہذا یہاں اس نے سب کچھ بتا کے اب جواب دینے کے لیے ہمیں آزاد چھوڑا ہے کہ چاہے تو ہم ڈسٹنکشن لے لیں، جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیں، اور چاہے تو جہنم میں اپنے لیے سیٹ ریزرو کروا لیں. تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو زمین پہ رہنے والے تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يُؤْمِنُوا حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو اے نبی کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ مومن ہو ہی جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر یہ کائنات بنائی ہے یہ اس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بس ایک حکم کی ضرورت ہے. اللہ چاہے گا تو ہم سب نبیوں جیسے نیک بھی بن جائیں گے اگر اللہ چاہے گا تو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو سیٹ اپ بنایا ہے وہ اسباب پر بنایا ہے، انسان کو کھلا چھوڑا ہے، ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، چوائس دیا ہے، ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا تو دفع ہو جاؤ. پھر چوائس دیا ہے کہ یہ ہے ہدایت کی بات، یہ ہے میری خواہش، میرے حکموں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اور نہیں کرنا چاہتے تو دفع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پکڑتا نہیں ہے اس دنیا میں، ورنہ یہ خیال ہی آتا نا کہ جب ہم نافرمانی کرنے چلیں تو ہمارے لیے نافرمانی کے دروازے بند کر دیں. کوئی شخص جو ہے وہ حرام کھانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ حرام کا دروازہ ہی اس کے لیے بند کر لے، پھر کیسے حرام کھائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے. اچھا تمہیں یہ گندگی چاہیے، کھا لو، یہ کھلا دروازہ. کوئی شخص جو ہے وہ بے راہ رو ہونا چاہتا ہے، بدکاری کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو بدکاری کے لیے لڑکیاں نہیں ملتی، عورتیں نہیں ملتی ہیں، بازار کے بازار بڑے ہوئے. لیکن یہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دے کر ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے، مال کے اعتبار سے بھی اور بے حیائی کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی کے اعتبار سے. ہمارے یہ سود کے دروازے بھی کھلے رکھ رہے ہیں، لیکن کہنا ہے کہ یہ حرام ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان، جو سینس سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ ان پر کفر و ذلت کی نجاست ڈال دیتا ہے. قُلِ انظُرُوا، ان سے کہو دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، اس سب کو جو آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھا ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں کرتے. جتنی مرضی نشانیاں دکھا دو ان کو اور جتنی مرضی وارننگ انہیں دے دو، پچھلی قوموں کے قصے سنا لو، لیکن جو ڈھیٹ آدمی ہے، جو مان کے نہیں دیتا، جس کو میں نہ مانوں کا مرض لائق ہو جائے، اس کے لیے وہ سب چیزیں بیکار ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ لوگ منتظر ہیں مگر ان سب چیزوں کے کہ جن سے دو چار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گزرے. یعنی کیا یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کچھ جو ہوا تھا قوم نوح سے، قوم ہود سے، قوم عاد سے، قوم سمود سے، قوم لوط سے، قوم شعیب سے اور آل فرعون کے ساتھ، کیا یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہی کچھ ہو؟ قُلِ انتظروا، اچھا تو پھر تم کرو انتظار. وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نجات دیں گے اپنے پیغمبروں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو. کذالک، اسی طرح
جیسے ہم نے پہلے نجات دی تھی ایمان والوں کو اور ان کے پیغمبروں کو. حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح مومنوں کو نجات دینا، مومنوں کو بچانا، انہیں پروٹیکٹ کرنا ہمارے ذمے ہے. اب کوئی اللہ تعالیٰ کے ذمے کو کام نہیں لگا سکتا کہ یہ کر، ضرور کر، یہ تجھے کرنا ہی کرنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ میں ایسا کروں گا، تو وہ بادشاہ ہے، وہ جس بات کا چاہے وہ ذمہ لے لے، اور جس چیز کا کہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تو کوئی نہ اسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، نہ ڈائریکٹ کر سکتا ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ رب ہے، آقا ہے، مالک ہے. یہ سبق ہمیں آج سمجھ میں آ جائے تو آج ہماری زندگی سکون میں آ جائے گی، ہفتے بعد سمجھ میں آئے تو ہفتے بعد سکون میں آ جائے گی. یہ ہمارا اچھلنا کودنا، شکوے شکایتیں پریشانیاں ٹینشن سب ختم ہو جائیں گی جب یہ ایک سمجھ میں بات آ جائے گی. قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو ان کنتم فی شک فی دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اس کے برعکس بلکہ میں تو عبادت کروں گا اس کی جو تمہیں موت سے دوچار کرے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مومنوں میں شامل ہو جاؤں. وَأَنْ، اور اس بات کا بھی، أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ میں یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لوں، دین حنیف کی طرف کر لوں، یا یکسو ہو کر میں اپنا رخ دین کی طرف کر دوں. ولا، دوسرا ترجمہ زیادہ صحیح ہے، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز ہرگز شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا. اب یہ جو جملہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہر بار آتا ہے کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مشرک نہیں تھے، ہمیں سے ہر شخص اسی زوم میں مبتلا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں. شرک کے کئی درجے ہیں، آپ اس کی باریکیوں میں جاتے چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ نظر آئے کہ نہیں ابھی بھی شرک ہو گیا مجھ سے، نہیں ابھی بھی شرک ہو گیا. ہر قسم کے شرک سے پاک اگر آپ کسی کو دیکھنا ہے آپ نے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت جبرائیل کی آفر جو ہے ہیلپ کرنے کی، اس کو بھی ٹھکرا دیتے. جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو آئے تھے جبرائیل علیہ السلام یہ پوچھنے کے لیے میں ہیلپ یو سر، تو نے کہا میرے رب کو خبر ہے نا. نے کہا اپنا کام کرتے، تو کون؟ میرا رب میرے لیے کافی ہے. اور وہ صاف کہتے ہیں میرا رب ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ میں بیمار پڑ جاؤں گا نا تو آپ مجھے تیمارداری کے لیے آئیں گے تو میں آپ سے کہوں گا جی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، اور جب صحت مجھے مل جائے گی پھر میں آؤں گا یہاں پر تو آپ بڑی یعنی کیوریوسٹی سے پوچھیں گے جی فائنلی پھر کس طرح تسی ٹھیک ہوئے؟ تو میں ڈاکٹر کو کریڈٹ دوں گا یا دوائی کو کریڈٹ دوں گا یہ فلانی دوائی نہ ٹھیک ہویا. تو کیا کیا ہم نے؟ اس دوائی کو یا اس ڈاکٹر کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنا دیا. تو شرک سے پاک ہونا یہ اصل میں تاج کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ راستہ دکھایا جا رہا ہے، ولا تکونن من المشرکین، ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا. ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور مت پکارنا اللہ کو چھوڑ کر اس کو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے نہ نقصان. فَإِن فعلتا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم اس وقت بڑے ظالم قرار پاؤ گے، ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. اگلی آیت جو ہے وہ تو بس یاد کرنے کی آیت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے، تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اسی کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کوئی بھلائی کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کی عنایت کو رد کرنے والا نہیں ہے.
یہ سبق اگر ہمیں یاد ہو جائے تو پھر انسان پریشان نہیں ہوتا. جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور وہی دور کرے گا. پھر انسان کی اس کی محنتیں اس کے در پر نہ ہو. ایک ہی ہے، اللہ ہی اللہ. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ کوئی فائدہ پہنچاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہو اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرے گا. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکے گا، گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارا کارساز نہیں ہوں. کارساز اللہ کی ذات ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے نبی پیروی کر اس کی جو تیری طرف وحی کیا جا رہا ہے. وَاصْبِرْ، اور ڈٹے رہنا، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن